چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے، سب سے ڈیمانڈ ہوتے ہیں، حرام ہے، اللہ کی قسم یہ جوئے اور سٹے سے بدتر حرام ہے۔ یہ آسان طریقے سے تم جو باپ کو مقروض بنا بنا کر کے ان کی بیٹیاں بیاہ کہلاتے ہو، رب کی قسم ہے زندگی بھر ان کی محبتوں سے دور۔ جب وہ اپنے باپ کی سسکیوں کو سنتی ہوگی، اپنے مقروض بھائیوں کے قرضوں کو سوچتی ہوگی کہ میرا بھائی محنت و مشقت سے کما کما کر کس طرح میری اس نے شادی کی ہے، ان خبیثوں کے ڈیمانڈ کو پورا کیا ہے، رب کی قسم تمہارے دل میں، اس کے دل میں، لڑکی کے دل میں، دلہن کے دل میں تمہارے تعلق سے محبت نہیں، نفرت آتی ہے۔ مرد ہو تو کہہ دو یہ کپڑے بھی میں بھیجتا ہوں، تم باپ کے کپڑے میں اتار کے میرے کپڑے پہن کے میرے گھر دہلیز پہ آنا ہے۔ تم مرد ہو تو اس طرح شادی کرو، نہ مرد نہ بنو، یہ نہ مردیوں کی نشانی، نہ مردو اور جہیز لینے والے نہ مردو ذلیلو، اللہ تمہیں ہدایت عطا فرمائے، واپس کرو اگر تم نے جہیز لیے ہیں، حرام ہے تمہارے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئۃ شہید۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رسم و رواج کو مٹانے کے لیے مبعوث فرمایا، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص میری امت میں فساد کے وقت رسم و رواج کو چھوڑ کر میری سنت کو مضبوطی سے پکڑے گا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو 100 شہیدوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اس پہ ہم سب کو یقین نصیب فرمائے۔ آج آپ سے جو گفتگو ہو رہی ہے تقریباً ہماری 5ویں ویڈیو بن رہی ہے یہ، اور میں سمجھتا ہوں کہ تقریباً 15 خرابیاں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں، میں تو خرابیاں ہی کہوں گا، بہرحال باقی آپ کی سوچ ہے کہ نکاح جیسے عظیم اور مبارک کام کو، مبارک سنت کو ہم نے اتنا مشکل بنا لیا ہے، اتنی خرابیاں پیدا کر لی ہیں کہ آج ہمارے گھروں میں جوان بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں جن کا نکاح میں سمجھتا ہوں کہ 10 سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا، وہ بچیاں ہمارے گھروں میں آج بھی بیٹھی ہیں۔ ان کا صبر نہیں پڑھنے کا آپ پہ، بچے بیٹھے ہوئے، بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں ماں باپ کی مہربانی سے، صرف وہ اپنی ناک کی خاطر بچیوں کا نکاح نہیں کر رہے ہیں، بچوں کا نکاح نہیں کر رہے ہیں۔ جو صاحب ثروت لوگ ہیں وہ اپنی بچیوں کے نکاح کس انداز سے کر رہے ہیں، شادیاں کس انداز سے کر رہے ہیں، آپ کے سامنے ہیں۔ لیکن وہ بھائی جو زکوٰۃ اور صدقے کے مستحق ہیں، ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ اللہ میرے لیے بھی کوئی وسیلہ بنا دے تاکہ میں بھی اپنے بچے کو گاڑی دے دوں۔ میرے بھائیو، دین سے دنیا بھاری ہے، دین آسان ہے، دین پر چلنا بھی آسان ہے۔ نکاح میں کوئی پیسے کی ضرورت نہیں ہے خرچ کرنے کی، کسی دعوت کی ضرورت نہیں ہے۔ عام طور پہ جو مہمان آتے ہو تو پہلے بھی کھانا کھاتے ہیں، ابھی بھی کھانا کھائیں گے۔ اسلام تو اجازت نہیں دیتا، لیکن اس بیٹی والے کو کیا کہیں گے جو بیٹی والا آپ کے پاس میں جاتا دعوت نامہ لے کے اور کہتا اگر آپ میری بچی کی شادی میں نہیں آئے بس زندگی بھر میں آپ سے بات نہیں کروں گا، لیکن دل میں تو اس کے کچھ اور رہتا ہے کہ میں ان کے یہاں شادی میں آیا تھا 500 دے کے گیا تھا، اس کی خواہش رہتی ہے کہ میرے یہاں 551 دے، 1051 دے، 1100 دے۔ اچھا یہ بھی آپ دیکھیں، یہ 51، 31، 101، 551 یا 552 یا 1100، یہ ساری کی ساری بدعت ہے۔ آپ 52 کیوں نہیں دیتے، 50 کیوں نہیں دیتے؟ آپ 1100 دے رہے ہیں، 1000 کیوں نہیں دیتے، 1200 کیوں نہیں دیتے؟ اسی کا نام تو بدعت ہے، اور کیا ہے؟ جو اسلام میں نہیں ہے اس کو اسلام میں داخل کرنا، اسی کا نام تو بدعت ہے۔ ہم نے بہت سی بدعات اس نکاح جیسے مبارک کام میں شامل کر لی ہے، جس کی وجہ سے نکاح مشکل ہوتا جا رہا ہے، دن پہ دن مشکل ہوتا جا رہا ہے، بڑی خرابیاں ہم نے پیدا کر لی ہیں۔ اس سراسر ہم اپنے آپ پہ ظلم کر رہے ہیں، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ سمجھ عطا فرما دے۔ تقریباً 15 باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور 16ویں بات سے میں آپ کے سامنے اپنی بات رکھتا ہوں کہ شادیوں میں عورتوں کا شرعی پردے کے بغیر شریک ہونا، بس شرعی پردہ کیا پردہ ہے ہی نہیں، کیونکہ میک اپ اتنا کرا لیتی ہیں، اس پہ وہ کپڑا ڈالنا مناسب نہیں سمجھتی۔ اچھا بچوں کو بھی اوچھے کپڑے پہنانا شروع کر دیے، چھوٹی چھوٹی بچیوں کو اوچھے کپڑے پہناتے ہیں، یہاں سے پھٹے ہوئے، یہاں سے پھٹے ہوئے، لڑکوں کی دیکھو تو پینٹ یہاں سے پھٹی ہوئی،
کیا بے غیرتی آ گئی، عقل نام کی کوئی چیز نہیں رہی. اپنا پیسہ خرچ کرتے ہو اور پھٹے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، اوچھے کپڑے پہنتے ہو. ارے اللہ کے قہر سے ڈرو، اللہ کے غصے کو آواز مت دو. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. کہتے یوں ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی. ارے اس پہ سوچو، جو گناہ ہم روز کرتے ہیں اس کی سزا ہمیں روز نہیں ملتی. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ بڑے غیور ہے، بڑے حیا والے ہیں، بڑے شرم و حیا والے ہیں. وہ اپنے بندے کو بھی باحیا دیکھنا چاہتے ہیں. کچھ حیا کرو اللہ سے، کچھ تو حیا کرو. یہ جو عورتوں کا شادی میں شریک ہونا، شرعی پردے کے بغیر شریک ہونا، بالکل حرام ہے، بالکل حرام ہے. اس کی کوئی گنجائش نہیں. اور 17ویں نمبر پر مردوں اور عورتوں کا ایک ساتھ جمع ہونا بالکل غلط ہے. جو مرد عورت ایک جگہ جمع ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو بڑے کوالیفائیڈ مانتے ہیں. اجی ہم تو بڑی پڑھی لکھی فیملی ہے، میں ایسا نہیں ہوتا، یہ تو ہم تو سب رائل فیملی ہیں. ارے اسی کا نام، یہی پڑھائی لکھائی ہوئی تھی. اگر پڑھ لکھ لیتے تو یہ نوبت ہی نہ آتی. کیونکہ زندگی میں دین ہے تو سب کچھ ہے، اور زندگی میں دین نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے. تم نے پڑھا ہے کچھ اور ہے، اپنے اسلامی لٹریچر نہیں پڑھا، آپ کا سلیبس ہی دوسرا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. ایک ساتھ جمع ہونا، شرعی پردے کے بغیر جمع ہونا، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. وہ بھائی کہاں چلے گئے، وہ باپ کہاں چلا گیا جو اپنی بچیوں کو، اپنی بیوی کو اس بے غیرتی کے ساتھ غیر مردوں کے سامنے پیش کر رہا ہے. جاؤ کھانا کھا لو، جاؤ اپنا آپ لے کے آؤ. کپڑے ایسے عجیب و غریب ہے کہ ایک ہاتھ سے کپڑے یوں رہتے ہیں اور ایک ہاتھ میں برتن لیے پھرتے. عجیب جہالت آئی ہے. نکاح جیسے مبارک کام میں بیجا خرابیوں کا دخل ہو گیا. اللہ حفاظت فرمائے. اور آپ 18ویں نمبر پہ دیکھیں کہ لڑکے والوں کا لڑکی والوں سے جہیز کا مطالبہ کرنا، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ٹھیک مطالبہ کر رہے ہیں، کیونکہ لڑکی والا باز ہی نہیں آ رہے. خود اپنے بچولیے سے لڑکی والا کہہ کے بھیج رہا ہے، تو لڑکے والا اگر مانگ رہا ہے تو پھر کیا برائی کر رہا ہے. وہ کہ خالی تھوڑی آ رہا ہے، وہ بھی آپ کی بچی کے لیے لے کے آ رہا ہے. ہاں کبھی یہ سمجھ رہے ہو کہ وہ خالی ہاتھ آ رہا ہے. تم اگر آدھا کلو سونا دے رہے ہو تو وہ بھی 3 پاؤ لے کے آ رہا ہے. کوئی ایسا نہیں ہے مالدار جس نے غریب کو اپنی بیٹی دے دی ہو. ہر مالدار مالدار کو تلاش کرتا. زبانی طور پہ کہتے ہیں میں تو آپ کی بچی کو چادر میں ڈھانپ کے لے جاؤں گا. اگر اتنے شریف ہوتے تو یہ نوبتی کیوں آتی؟ اگر زندگی میں دین ہوتا تو یہ نوبتی کیوں آتی؟ آج غریب بچیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی آہیں بھر رہی ہیں. ان کی آہیں جب تمہارے محلوں سے ٹکرائیں گی پھر دیکھنا کیا انجام ہوگا. تم نے نکاح جیسی آسان سنت کو مشکل بنا دیا ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. مطالبہ نہیں کرتے بلکہ بیٹی والا خود جہیز دیتا ہے. اگر اس میں کچھ لقمہ بیٹے والا دے دے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، کیونکہ بیٹی والا خود باز نہیں آ رہا. وہ بیٹی کا نکاح ہی نہیں کر رہا، رشتہ ہی نہیں کر رہا. نہیں جی میں یہ دوں گا، انشاءاللہ آپ کے سال انتظام ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کے سال انتظام. اسی چکر میں بچوں کو بڑی کر لی. عمریں نکل رہی ہیں، عمریں نکل رہی ہیں. اور یہ بھی آپ دھیان رکھیں جی، میں ایک اور بات بتا رہا ہوں آپ کو. عمر دراز لڑکیوں کے بچہ ہونے میں پریشانی پیدا ہو جاتی ہے، اندام نہانی میں گانٹھ پڑ جاتی ہے یا رسولی پیدا ہو جاتی ہے. یہ عمر دراز لڑکیوں کے ساتھ میں ایسا ہوتا ہے. ان ماں باپ کو کون سمجھائے؟ انہوں نے تو اپنی آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے. آپ نظر دوڑائیں، خود بھی دنیاوی اعتبار سے نظر دوڑائیں. جن بچیوں کے زیادہ عمر میں نکاح ہوئے ہیں وہ بچیے اب خوش ہوں تو ہوں، ورنہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی مرض میں مبتلا ہے.
ایک بزرگ کا واقعہ آتا ہے کہ جب انہوں نے اپنی بچی کا نکاح کیا تو بچی سے کہا کہ بیٹی تو مجھے معاف کر دے. بیٹی بولی ابا کیسے بات کر رہا ہو؟ اور نہیں بیٹی تو مجھے معاف کر. نہیں ابا آپ ایسی بات مجھ سے مت کرو. نہیں بیٹی مجھے معاف کر. وہ لڑکی بولی اچھا کیا بات ہے؟ اب تو پہلے معاف کر جب بتاؤں گا. اچھا ٹھیک ہے ابا میں نے آپ کو معاف کر دیا. ابا نے کہا بیٹی اگر پہلا مہینہ باپ کے گھر ہو تو دوسرا مہینہ سسرال میں ہو. بات آ گئی سمجھ میں؟ پہلا مہینہ اگر باپ کے گھر ہو تو دوسرا مہینہ سسرال میں ہو. بیٹی بولی اگر ابا مجھے پتہ ہوتی تو میں تمہیں معاف نہ کرتی. ارے بے زبان جانور کی طرح تم نے اپنے گھروں میں قید کر رکھا ان بچیوں کو. ان کے نکاح کر کے ان کو آزاد کر دو. تم اپنی عمر نہیں دیکھتے؟ تمہاری کس عمر میں نکاح ہوا تھا؟ اب سے 30 سال پہلے تمہارا نکاح ہوا. اس زمانے کا کھان پان رہن سہن کیا تھا؟ آج کا رہن سہن اور کھان پان دیکھو کیا ہے. تمہاری بچی کی عمر بھی 30-32 سال ہو چکی ہے اور بڑے بھولے بن جاتے ہیں نکاح کے ٹائم پہ. ہاں نکاح کے ٹائم پہ بڑے بھولے بنتے ہیں. کیا عمر ہے جی لڑکی؟ 23 سال. 33 سال کو بتاتے 23 سال. لڑکے کی عمر کیا ہے؟ 25 سال. 35 سال والے کو بتاتے 25 سال. کیونکہ ہمارے ہاں آدھار کارڈ تو دیکھتے نہیں، پہچان پتر تو دیکھتے نہیں، آپس میں ہی عمر طے کر لیتے ہیں. ارے اللہ کے قہر سے ڈرو. کیوں ان بچوں کو تم نے گھر میں رکھ رکھا ہے؟ ان کو آزاد کر دو. نکاح کر کے ان کو آزاد کر دو. اور اس کے بعد 19ویں نمبر پہ آتا ہے کہ پھر جہیز کی نمائش کرنا. وہ بیٹی والا جب تک سکون نہیں ملتا اس کو، جب تک اس کو صبر نہیں آتا، جب تک 4 آدمیوں کے ساتھ اس جہیز کی نمائش نہ کر لے. یہ سیف الماری ہے، ادھر فریج ہے، ادھر اے سی ہے، ادھر اسکرین ہے، ادھر یہ جوڑے ہیں، ادھر یہ چیز بست ہے، ادھر یہ نقدی ہے. سارا انتظام ہوتا ہے تو یہ لڑکے والا کرتا ہے. اس جہیز کی جو نمائش ہوتی ہے لڑکے والا کرتا ہے. یہ تو لڑکی والا کرتا ہے تو لڑکے والا کہاں سے قصوروار ہو گیا؟ اگر چاہتے آپ ایک دن پہلے بھی بھیج سکتے تھے، یا چاہتے تو نمائش نہ کرتے، ایسے بند رہنے دیتے. لیکن نہیں. اس کو سکون کیسے ملے گا؟ اس کو تو سکون جب ملے گا جب 10 آدمیوں سے واہ 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 ماشاء اللہ بھائی بہت خوبصورت سامان دیا. جی بس سب بچی کا نصیب، بچی کا نصیب. جی میں کچھ نہیں کر سکتا، میں تو غریب آدمی ہوں، میں کیا کر سکتا تھا. نقدی کتنی ہے بھائی؟ 11 لاکھ ہے. بھائی ماشاء اللہ بہت ہے. اجی کہاں بہت بس. اور گاڑی کون سی؟ بریزا ہے. ہاں بھائی واہ واہ بھائی واہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اجی کچھ نہیں، غریب آدمی ہوں، کچھ نہیں کر سکا. اور کر لے بھائی جو تجھے کرنا ہے، پتہ نہیں کب مالدار بنے گا. غریب ہی غریب بتاؤ جا رہے ہیں. میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی بندے کو 3 حصے دنیا دے دیں اور اس سے پھر یہ پوچھے اب تیری خواہش پوری ہو گئی، تیری ضرورت پوری ہو گئی، تو یوں آئے کہ بندہ پھر کہے گا کہ اللہ مجھے تھوڑی سی اور دے دو. یہ فطری طور پہ ہے. اس کی خواہشیں بڑھتی رہتی ہیں، گھٹتی نہیں ہیں. ایک خواہش پوری نہیں ہوتی، دوسری کی یہ فوراً طلب کرتا ہے. بہرحال اللہ حفاظت فرمائے. اور 20ویں نمبر پہ آتا ہے کہ لڑکی سے اجازت لانے کے لیے غیر محرم کو وکیل اور گواہ بنانا. ہمارے یہاں پہلے سے طے نہیں ہوتا ہے یہ وکیل بنے گا، یہ گواہ بنے گا. نہیں، نکاح کے لیے جہاں 4 آدمی اکٹھے ہوئے بیٹھ گئے وہیں پہ تو گواہ بن جا، تو وکیل بن جا یار. اس طرح سے تو ہمارے یہاں گواہ اور وکیل بنائے جاتے ہیں. جو محرم نہیں ہے غیر محرم کو لڑکی کے پاس بھیجتے ہیں، جاؤ جی اس سے اجازت لے کے آؤ کہ تمہارا نکاح ہو رہا ہے، تم راضی ہو یا نہیں ہو. راضی اور ناراضی کی تو تم نے پہلے سوچنا چاہیے تھا. لڑکی کو لڑکا دکھاتے، لڑکے کو لڑکی دکھاتے. راضی اور غیر راضی تو جب کی تھی. لیکن تمہاری بات پہ لڑکے نے بھی لڑکی کو قبول کر لیا، لڑکی نے بھی لڑکے کو قبول کر لیا، تو کم سے کم اللہ کے بندو ایسے آدمی کو تو بھیجو جو محرم ہو. تمہیں اگر غیرت آ رہی ہے تو بیٹے کو بھیج دیتے، بھائی کو بھیج دیتے. لیکن نہیں، غیر محرم جائے گا. اب ہمارے ابا کا بہت پرانے دوست ہیں یہ،
بالکل اپنے بچوں کی طرح سمجھا انہوں نے. ارے دل کو بھی سمجھاؤ اس کا دل کیا ہے. غیر محرم کو گواہ بنانا، وکیل بنانا بالکل غلط ہے. اور لڑکی کی خاموشی کو ہم اجازت سمجھتے ہیں، یہ بھی غلط ہے. مگر تسلیم کر لیا گیا کہ نہیں، لڑکی کی خاموشی ہے تو اس کی اجازت تسلیم کر لیا جائے، لیکن پھر بھی کم سے کم اس سے معلومات تو کرنا ضروری ہے. ایسی کیوں آنکھوں پہ پٹی باندھ رکھی ہے؟ اللہ کے بندوں کچھ تو سوچو. اسلام بڑا صاف ستھرا مذہب ہے، مکمل سلامتی کا نام اسلام ہے. ہم سب لوگ اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے بے امان ہوتے جا رہے ہیں. اور 21ویں نمبر پہ نکاح کے بعد دولہے سے نکاح کا سلام اور مصافحہ کرنا. ابھی تو بیٹھے ہی سلام کر کے، اب نکاح ہو گیا وہ کھڑا ہوگا، السلام علیکم، مصافحہ ہوگا. یہ سب بدعت ہے، اسلام میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے. یہ 21 باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ابھی انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی کے مصداق اگلی گفتگو اسی موضوع پر پھر آپ سے ہوگی اگلی ویڈیو کے ساتھ انشاءاللہ. تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.